السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے دروس سیرت کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی عہد نبوت کی 2 عظیم جنگوں کے بارے میں سنیں گے. ایک جنگ احد اور ایک غزوہ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں پیش آیا، یہ غزوہ یعنی ہجرت کے بعد تیسرے سال. غزوہ احد دراصل غزوہ بدر کا انتقام لینے کی یہ کوشش تھی مشرکین مکہ کی جانب سے. غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی تھی مشرکین کو، جو ہار لاحق ہوئی تھی مشرکین کو، تو مشرکین نے مسلمانوں سے اس ہار کا بدلہ لینا چاہا، انتقام لینا چاہا، اور اسی مقصد سے سن 3 ہجری میں 3000 کی تعداد میں مشرکین کی فوج مدینے پر حملہ آور ہوئی، اور پیارے نبی کو آپ کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ مشرکین 3000 کی تعداد میں تیار ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں. پیارے نبی نے مشورہ کیا کہ مشورہ اس بات پہ کہ مدینے کے اندر رہ کر اس فوج کا مقابلہ کیا جائے یا مدینے کے باہر نکل کر اس فوج کا مقابلہ کیا جائے. جو بڑے بزرگ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے، لیکن جتنے نوجوان صحابہ تھے، نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. اور جنگ میں چونکہ نوجوان زیادہ کام آتے ہیں، اس لیے پیارے نبی نے ان کی رائے اور ان کے مشورے کو اہمیت دی اور یہ طے کیا کہ مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. اور تقریباً آپ 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر، 1000 کی تعداد، 1000 کی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، جبکہ مشرکین 3000 تھے. ابھی آپ آدھا راستہ ہی طے کیے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے بہت بڑا دھوکہ کیا، اور اس نے 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ پیچھے لوٹ گیا. اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دیا کہ آپ نے میرے مشورے کو اہمیت نہیں دی. میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے، اور آپ نے میرے سامنے نوجوانوں کے مشورے کو، بچوں کے مشورے کو اہمیت دی، اور آپ مدینے سے باہر جا رہے ہیں. 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا. غور کرنے کی بات ہے، پہلے ہی سے 3000 کے مقابلے میں مسلمان 1000، اور اب مسلمان صرف 700 ہو گئے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کے احد پہاڑ کے پاس پہنچے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قیام کیا کہ مسلم فوج کی پیٹھ احد پہاڑ کی سمت تھی، پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں 50 صحابہ کو پہلے ہی کھڑا کر دیا اور کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد جنگ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم جیتیں ہم ہاریں، جب تک میرا حکم نہ ہو اس وقت تک تم لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر ہٹنا نہیں اور اس پہاڑی سے اترنا نہیں. 50 صحابہ کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں پیارے نبی نے اس پہ کھڑا کر دیا اور اس پہاڑی کا نام ہی جبل رومات. جبل رومات پہ 50 صحابہ کو اپنے کھڑا کر دیا اور جنگ شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے 2 مرحلے تھے. دیکھو 3000 کی تعداد میں مشرکین، 700 کی تعداد میں مسلمان. جنگ کے 2 مرحلے تھے. جنگ کا پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں صحابہ نے، مسلمانوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے، شجاعت، جمع مردی کا ثبوت دیا، ہمت سے لڑتے رہے. نتیجے میں یہ 700 کے مقابلے میں وہ 3000 کی فوج ٹک نہ سکی. مشرکین جنگ ہار گئے اور جنگ ہار کر مشرکین میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. معرکہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، مسلمان میدان جنگ مار لے گئے، جیت گئے اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ جنگ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں، مال غنیمت سمیٹنے میں لگے. ادھر وہ 50 صحابہ جن کو پیارے نبی نے جبل رومات پہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور سب لوگ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. ان کے جو امیر عبداللہ بن جبیر تھے، انہوں نے انہیں پیارے نبی کی نصیحت اور بات یاد دلائی. کیا تمہیں اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں کہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، جب تک میری اجازت نہ ہو تم میں سے کوئی یہاں سے نہ اترے. پر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر باقی 30 سے زائد 35 تقریباً جبل رومات چھوڑ کر اتر آئے اور وہ بھی جو ہے مال غنیمت اکٹھا کرنے، جمع کرنے میں لگ گئے. اور ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے اور مشرکین کی فوج کی کمانڈنگ ان کے ہاتھ میں تھی. خالد بن ولید جو اپنی فوج کو لے کے بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ جبل رومات کا جو محاذ ہے یہ خالی ہو گیا ہے، یہاں جو سپاہی تھے اکثر جا چکے ہیں، تو خالد بن ولید کو وہاں سے پلٹ کر مسلمانوں پر وار کرنے، دوبارہ میدان جنگ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا. انہوں نے پہلے تو جو صحابہ جبل رومات پہ باقی رہ گئے تھے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، ان کو شہید کیا اور ان کو شہید کرنے کے بعد اس سمت سے داخل ہو گئے میدان جنگ میں اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہیں. مشرکین کی فوج پیچھے سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی اور اس کے بعد لڑائی کا جو نقشہ ہوا مت پوچھیے. جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی. لڑائی نے ایسی کروٹ لی، جو فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی وہ فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی. اللہ اکبر. اور تو اور ایسے نازک حالات لڑائی میں آ گئے کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے پیارے نبی کو خاص ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پیارے نبی پر تیر چرائے جانے لگے کہ کسی طرح نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ شہید ہو جائیں گے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور اس حوالے سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے ٹارگٹ بنا لیا تھا، طلحہ بن عبید اللہ نے، سعد بن ابی وقاص نے، حتیٰ کہ عورتیں میدان جنگ میں اتر پڑیں. ام عمارہ جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی رضی اللہ عنہا و ارضاہا، پانی کا مٹکا پھینک کر تلوار لے کر میدان جنگ میں اتر پڑی. اور طلحہ بن عبید اللہ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پیارے نبی پر آنے والے ایک ایک تیر کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے دن صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا پوری طرح سے. اور حضرات ہوا یہ، پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. یہاں تک کہ فوج میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ پیارے نبی نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، آپ شہید کر دیے گئے. بڑا افراتفری کا ماحول ہو گیا، اور یوں کہیے کہ جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. حضرات کیا سبب ہے؟ جیتی ہوئی بازی کیوں ہارے مسلمان؟ جو فتح ہاتھ میں آ چکی تھی فتح نکلی کیوں؟ حکم رسول کی مخالفت. ایک حکم رسول کی مخالفت، پیارے نبی کے ایک فرمان کی مخالفت، آپ کی ایک تعلیم کی مخالفت. آپ نے ان 50 صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب تک میری اجازت نہ ہو، میرا حکم نہ ہو، یہاں سے اترنا نہیں. یہاں چوک ہو گئی، یہاں بھول ہو گئی. اس ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے وہ اتر گئے بنا اجازت کے، اور جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے. پتہ چلا غزوہ احد نے یہ سبق سکھایا، یہ سبق پڑھایا مسلمانوں کو کہ پیارے نبی کے احکامات، پیارے نبی کی تعلیمات، پیارے نبی کی احادیث اور پیارے نبی کے فرامین کو ٹھکرانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. صرف ایک حکم کو ٹھکرانے کا نتیجہ یہ نکلا، جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل گئی. جو لوگ صبح سے شام تک احکام رسول کی مخالفت کرتے ہوں، احادیث رسول کو ٹھکراتے ہوں، جن کی عبادتیں احادیث رسول کے خلاف ہوں، جن کے معاملات، جن کے اخلاق نبی کے اسوے کے خلاف ہوں، سوچو کہ یہ مخالفتیں زندگی کے مختلف اسٹیجوں پر ہمیں کس قدر ناکام نہیں کرتی ہوں گی. اور حضرات وہیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی کی جنگی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے. پیارے نبی کی کتنی دور اندیشی تھی اور کیسی جنگی بصیرت آپ رکھتے تھے. جنگ شروع ہونے سے پہلے اس پہاڑی کی اہمیت کو کیسے آپ نے پہچانا، یہ کتنی اہم پہاڑی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ اگر اس محاذ پہ ہمارا قبضہ اور کنٹرول رہے گا، بازی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اور اگر اس محاذ سے ہم ہٹیں گے بازی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. پیارے نبی کی جنگی بصیرت پہ روشنی پڑتی ہے. آپ ایک کامیاب فوجی جرنیل تھے، آپ ایک کامیاب فوجی مدبر تھے. آپ کی پلاننگ، آپ کی منصوبہ بندی اور جنگی معاملات میں آپ کی مہارت کا ثبوت ہے، جو آپ نے اس پہاڑی پہ 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور انہیں یہ آرڈر دیا تھا کہ جب تک میری اجازت نہ ہو وہاں سے اترنا نہیں. کیسے آپ نے اس جگہ کی اہمیت کو جانا اور کیسے آپ نے اس جگہ کی اہمیت کو پہچانا. اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور یہ وہی تعداد تھی کہ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کل اگر ان کو زخم لگے تھے آج تم کو زخم لگ رہے ہیں. زندگی اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے. کل کسی دن تمہارا دشمن زخم کھائے گا اور کسی دن تمہیں زخم کھانے پڑیں گے. زندگی اسی کا نام ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور ان شہیدوں میں اللہ اکبر سب سے قیمتی جان، ہر صحابی کی جان اپنی جگہ قیمتی تھی، لیکن ان شہیدوں میں سب سے قیمتی جان
جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جان ہے، جنہیں وحشی نام کے ایک شخص نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے نیزہ مارا اور حمزہ رضی اللہ عنہ اس غزوے میں شہید کر دیے گئے۔ حضرات، اس غزوہ احد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جو بڑے ہی سبق آموز واقعات ہیں، جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا ہی درس عبرت ہے۔ سب سے پہلا درس عبرت تو وہی ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان اپنے ہاتھ سے جو ہے چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو سیکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے تعلیمات، آپ کی حدیثوں، آپ کی سنتوں، آپ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس مخالفت کے نتیجے میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا کوئی المناک عذاب انہیں آ لے گا، المناک عذاب کی گرفت میں وہ آ جائیں گے۔ حضرات، غزوہ احد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جو بڑے ہی سبق آموز اور جن واقعات کے اندر ہمارے لیے آپ کے لیے بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے اور عبرت بھی ہے۔ ایک واقعہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ انس بن نضر یہ وہ صحابی تھے کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کا موقع جب انہیں نہیں ملا تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم زندگی میں پھر کوئی موقع آئے تو میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا اور غزوہ بدر میں شرکت سے جو محروم میں رہا میں اس کا تدارک کروں گا۔ غزوہ احد کا موقع آیا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اللہ اکبر، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے اور ان کے بدن پر 80 سے زائد زخم پائے گئے، 80 سے زائد زخم، اور وہ سارے کے سارے زخم سامنے کے حصے پر تھے، پیچھے حصے پر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زخم کھا کر بھی وہ آگے بڑھتے رہے، کبھی پیچھے مڑنے کی بات سوچی نہیں۔ 80 زخم اور چہرے سے لے کر قدم تک چہرہ اتنا مسخ ہو گیا تھا، پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ کون ہے۔ ان کی بہن نے انگلی کا پور دیکھ کے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے پورا کر دکھایا، کچھ تو ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں، موقع کی تاک میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب موقع آئے اور ہم اللہ کے راستے میں بہادری کے جوہر دکھائیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان اور اللہ کے وعدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی۔ یہ ایک واقعہ وہ بھی ہوا جو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب غزوہ ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، پیارے نبی نے دیکھا کہ حنظلہ بن ابی عامر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس حنظلہ کو، شہداء بہت ہیں، ان شہیدوں میں حنظلہ کو ملائکہ اور فرشتے خاص غسل کیوں دے رہے ہیں؟ گھر میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اللہ اکبر، ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، انہوں نے دلہن سے تعلقات قائم کیے تھے اور اعلان سنا تھا، نبی کے منادی نے اعلان کیا تھا کہ جنگ کے لیے چل پڑو، غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، اسی حالت میں جنگ میں شریک ہوئے تھے اور جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی جنسی جذبات کی قربانی دینے والا یہ نیا دولہا رب العالمین کے نزدیک اس کی قربانی یوں مقبول ہوئی کہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتے اتارے کہ اس حنظلہ کو، اس نوشو کو، اس دلہے کو جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جس نے میدان جنگ کا رخ کیا، جسے غسل کرنے کی فرصت نہ ملی، اے میرے ملائکہ جاؤ اسے غسل دے آؤ۔ اللہ کے ملائکہ نے غسل دے رہے تھے اور اسی لیے انہیں لقب ملا غسیل الملائکہ۔
غسیل الملائکہ، وہ شخصیت اور وہ ہستی جسے اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا۔ حضرات، غزوہ احد کے واقعات میں سے ایک سبق آموز واقعہ یہ بھی تھا، صحابی جب جنگ چل رہی تھی، ایک طرف مشرکین تھے، ایک طرف مسلمان تھے، صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کے والد جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے، ذرا تاخیر سے آئے، ذرا دیر سے آئے، اور آتے ہوئے انہوں نے راستے کا انتخاب غلط کیا۔ اس راستے سے آئے جو راستہ انہیں مشرکین کی فوج کے قریب کر دیا تھا۔ اب وہ وہاں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے شریک ہوئے۔ کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد یمان، جو مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، صادق الایمان ہیں، جنگ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، بس راستے کا انتخاب غلط کیا کہ جس سمت مشرکین کھڑے ہوئے تھے اس سمت سے آ رہے تھے فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ اور لڑائی کا موقع آپ جانتے ہیں، شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، غبار ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے۔ حذیفہ کے والد ادھر سے آ رہے ہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے۔ دیکھنے والے صحابہ کو یوں لگا کہ ادھر سے جب آ رہے ہیں یعنی کوئی کافر آ رہا ہے، کوئی مشرک آ رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ چند صحابہ آگے بڑھے تلوار لے کر، اور ادھر حذیفہ بن یمان پکار رہے، آواز دے رہے، لوگوں میرے باپ ہیں وہ، میرے باپ ہیں وہ، میرے باپ ہیں وہ۔ جنگ کے ہنگامے میں کہاں سے سنائی دیتا ہے؟ مسلمان آگے بڑھے، ان پہ تلوار چلا دی۔ مسلمانوں کی تلوار سے ایک مسلمان شہید ہو گئے۔ سوچو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا اس موقع پہ کردار کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سوائے اس کے ان صحابہ سے کچھ نہ کہا جن کی تلوار ان کی باپ کے گردن پہ چلی تھی، یغفر اللہ لکم، کہا کہ ساتھیو اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیو اللہ تمہیں معاف کرے۔ حسن ظن سے کام لیا، نیک گمان کیا۔ حذیفہ سمجھتے تھے کہ جو حرکت ہوئی ہے جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، جنگ کا موقع ہے، شور ہنگامے میں یہ پکار تو رہے تھے میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن شور اور ہنگامے آواز کہاں سے سنائی دیتی ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھیوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، کافر سمجھ کے وار کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حسن ظن کی کیسی نادر مثال، اپنے بھائیوں، اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک گمان کرنے کی کیسی مثال پہ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تم نے جان بوجھ کر مارا ہے، تم نے فلان دشمنی کا بدلہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے قاتلوں کو یہ کہہ کے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، ساتھیو اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر ان صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں ذرا برابر کدورت نہ رکھی، نفرت نہ رکھی، اور منفی قسم کے جذبات نہ رکھے۔ تاہم پیارے نبی نے حذیفہ بن یمان کے زخم پہ مرہم رکھنا چاہا۔ اس طرح چونکہ غلط فہمی سے قتل ہوا، پیارے نبی نے ان کی دیت بیت المال سے ادا کی، بیت المال سے پیارے نبی نے ان کی دیت ادا کی۔ اور عہد نبوت میں ایک جان کی دیت 100 اونٹوں کی شکل میں دی جاتی تھی۔ حذیفہ بن یمان کو ان کے باپ کی جان کی دیت اور قیمت دی گئی اونٹوں کی شکل میں۔ قربان جائیے حذیفہ بن یمان کی وسعت ظرفی پر، اس دیت کو انہوں نے پھر سے دوبارہ بیت المال میں صدقہ کر دیا۔ کہا کہ اپنے باپ کی جانب سے میں بیت المال کی یہ دیت صدقہ کرتا ہوں، عامت المسلمین کی مصلحت کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو حضرات، زندگی میں ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پر کوئی ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یاد رکھو اعلیٰ مومنانہ کردار یہ ہے، اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن ظن سے کام لو، نیک گمان رکھو، حسن ظن سے کام لے کر آگے بڑھو،
بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بدگمانی کرو گے، منفی سوچ رکھو گے، منفی ذہن لے کر چلو گے، زندگی ہمیشہ پرابلمز میں جو ہے گھر جائے گی. حضرات، غزوہ احد کے عبرت آمیز واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دیکھا کہ غزوہ احد میں ایک مسلمان بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے. صحابہ نے تعریف کی، اس کا نام تھا قزمان. صحابہ نے تعریف کی اور کہا اللہ کے نبی دیکھیے قزمان کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے. پیارے نبی نے کہا انہ من اہل النار، وہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. حیرت کی بات تھی، ایک شخص جو بہادری سے لڑ رہا ہے، بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں وہ جہنمی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے ہو لیا کہ کیا بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور پیارے نبی اس کو جہنمی قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک تیر آیا، ایک تیر آ کر اس شخص کے بدن میں پیوست ہو گیا. اس کو اٹھا کر لوگ میدان جنگ کے باہر لائے اور آخری سانسیں چل رہی تھیں. کسی نے اس سے کہا ہنی ان لک الشہادہ، شہادت کی موت مبارک ہو. تو اس نے جواب دیا کہاں کی شہادت، انما قاتلت عن احساب قومی، میں تو محض اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا نام روشن کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. کیا چیز ہے؟ فساد نیت. کوئی بھی عمل ہو یاد رکھو، نیت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، دین کی خدمت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہونا چاہیے. نیت اگر درست نہ ہو، میں اپنا نام روشن کروں، اپنے باپ کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی جہاد کرے، وہ نبی کی کمانڈنگ ہی میں کیوں نہ لڑ رہا ہو، اس کا جہاد باطل ہے. اس نے کہا انما قاتلت عن احساب قومی، میں تو اپنی قوم اور قبیلے کا نام روشن کرنے کے لیے لڑ رہا تھا. اور اتنے میں صحابی کہتے ہیں کہ اس شخص کو وہ جو تیر چبھا تھا اس کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو بالآخر اس نے اپنے ہی ہتھیار سے اپنی خودکشی کر لی. اپنے ہی ہتھیار سے اپنی خودکشی. یہ دو وجوہات تھیں، ایک تو نیت کا فساد اور دوسرا خودکشی، جس کے پیش نظر پیارے نبی نے آپ کے پاس آئی ہوئی وحی کی روشنی میں بتایا کہ وہ جہنمی ہے. تو حضرات یاد رکھنا، خودکشی بہت بڑا جرم ہے. زندگی میں آنے والے چیلنجز، زندگی میں آنے والی کٹھنائیوں، زندگی میں آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ صبر سے کرو، ہمت سے کرو. خودکشی یہ بزدلی ہے، خودکشی یہ احسان فراموشی ہے، خودکشی یہ ناشکری ہے. خودکشی کی بات کبھی سوچو بھی مت، خودکشی کے نزدیک بھی جاؤ مت. اور دوسرا سبق اخلاص سے نیت کا ملتا ہے. دین کے نام پر ہونے والا کوئی بھی کام نیتیں خالص ہونی چاہیے. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، رب کی بنائی ہوئی جنت کو پانا، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنا، یہی نیت ہونی چاہیے. حضرات، غزوہ احد کے واقعات میں سے ایک مشہور اور قابل ذکر واقعہ یہ بھی ہے، جنگ ختم ہوئی اور لوگ مدینہ لوٹ رہے تھے اور مدینے میں یہ خبر تھی کہ 70 صحابہ شہید ہیں. عورتیں، خواتین، مائیں، بہنیں سب میدان جنگ کی طرف دوڑی آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہوا، پتہ نہیں میرے شوہر کا کیا ہوا، پتہ نہیں میرے باپ کا کیا ہوا. بنو دینار قبیلے کی ایک عورت، اسے لوگوں نے راستے میں بتایا. اس نے لوگوں سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. اس نے کہا، کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. دوسرے نے آ کے بتایا کہ جنگ میں تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. تیسرے نے آ کے بتایا جنگ میں تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. جب اسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محفوظ ہیں، صحیح سالم ہیں، اور آپ کی شہادت کی جو خبر پھیلی تھی وہ محض افواہ تھی، تو اس خاتون نے اپنے شوہر، اپنے باپ اور اپنے بھائی کو گنوانے کے بعد کہا تھا
کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ زندہ ہیں تو شوہر کی شہادت، بھائی کی شہادت اور باپ کی شہادت میرے لیے آسان اور چھوٹی مصیبت ہے، آپ کی زندگی، آپ کی حیات یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرات سوچو صحابہ نے کس قدر چاہا تھا نبی کو، کس قدر چاہا تھا نبی کو، کس قدر محبت کی تھی نبی سے، کیسی جان نثاری کا ثبوت دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صرف ایک خاتون کی بات نہیں، تقریباً تمام صحابہ کا یہی رویہ تھا، تمام صحابہ کا یہی معاملہ تھا۔ حضرات غزوہ احد میں جیسا کہ ہم نے کہا 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پیارے نبی نے حکم دیا کہ 70 صحابہ یہ جو شہید ہے انہیں غسل نہ دیا جائے، انہیں ان کے زخموں میں اور انہیں ان کے لباس میں، جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں، جو لباس وہ پہنے ہوئے اسی لباس میں زخموں کے ساتھ بنا غسل دیے ہوئے دفن کیا جائے۔ اور 70 صحابہ کے لیے 70 قبریں کھودنی مشکل تھیں، تو پیارے نبی نے حکم دیا ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ کو دفن کیا جائے۔ پتہ چلا کہ جب اجتماعی اموات ہو جاتی ہیں، زلزلہ آ گیا اللہ نہ کرے، سیلاب آ گیا اللہ نہ کرے، سینکڑوں جانیں چلی گئیں، سینکڑوں قبروں کی کھدائی مشکل ہے، اجتماعی قبریں بنائی جا سکتی ہیں، ایک ایک قبر میں کئی اشخاص کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ دفن کیے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر میں سب سے پہلے اس کو رکھو جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم اور قرآن مجید کا سب سے زیادہ حفظ ہو۔ قدموا اکثرہم قرآنا، جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے پہلے مقدم کرو۔ پتہ چلا کہ ایک مومن کے لیے قبر وہ جو ہے جنت کا ایک حصہ ہے۔ وہ آپ نے کہا صاحب قرآن کو پہلے دفناؤ، صاحب قرآن کو پہلے رکھو، صاحب قرآن کو لحد میں رکھو تاکہ وہ نعمتیں، جنت کی نعمتیں تک پہلے وہ پہنچے۔ تو قبر جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں مٹی کا ایک گڑھا نظر آتی ہے، برزخی عالم، برزخی زندگی اور غیبی عالم کے حصے سے دیکھا جائے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے وہ جنت کا گھر ہے، وہ آرام کا گھر ہے جہاں جلدی جانا ایک مومن کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، باعث فرحت ہوتا ہے۔ ہاں کافر کے لیے وہی قبر وہ جہنم کا گڑھا ہے، کافر کے لیے، مومن کے لیے وہ مسرت کا گھرانہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا قدموا اکثرہم قرآنا، جسے قرآن زیادہ یاد ہے پہلے اس کو رکھو۔ حضرات یہ کچھ حالات تھے جو غزوہ احد سے متعلق تھے۔ کچھ حالات غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے بھی میں آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کر دیتا ہوں۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق یہ سن 5 ہجری میں پیش ہے، یعنی غزوہ احد کے 2 سال بعد۔ اور یہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے 2 دشمن اس جنگ میں مل گئے تھے۔ کون؟ یہودی اور مشرکین۔ انشاءاللہ یہودیوں پر مستقل ایک دن میری گفتگو ہوگی، اس میں بتاؤں گا کہ پیارے نبی نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینے سے نکال کر جلا وطن کیا تھا۔ بنو نذیر کے لوگوں نے سازش کر کے، اکسا کر کافروں کو، یہود اور مشرکین دونوں تقریباً 10,000 کی تعداد میں مشترکہ فوج لے کر مدینے پر حملہ آور ہو گئے۔ پیارے نبی کو اطلاع ملی کہ یہود اور مشرک ایک ہو گئے ہیں اور 10,000 کی فوج مدینے پر حملے کے ارادے سے نکل چکی ہے۔ پیارے نبی کا معمول تھا ہر معاملے میں مشورہ کرتے۔ دیکھو یاد رکھو، کسی بھی اجتماعی معاملے میں مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی کے پاس آسمان سے وحی آتی تھی، آپ کو مشورے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی آپ مشورہ کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ مشورے میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، 10,000 کی فوج آ رہی، کیا جائے؟ کئی مشورے آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو آپ نے قبول کیا۔ سلمان نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، 10,000 کی فوج جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے، کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں ایک طریق جنگ ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے دشمن کے راستے میں گڑھا کھود دیا جائے، خندق کھود دی جائے، کافی لمبا گڑھا کھود دیا جائے۔ اور اے اللہ کے نبی، میں سمجھتا ہوں کہ
کہ اگر آپ اس طریقے کو یہاں آزمائیں گے دشمن کو ہم روک سکتے ہیں. اور پیارے نبی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، اس لیے کہ مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. مدینے کے 3 طرف پہاڑ ہے، دائیں بائیں پیچھے پہاڑ. دشمن ان 3 طرف سے مدینے میں نہیں آ سکتا. آئے گا تو یہ 1 سائڈ جو آگے کھلا ہوا یہیں سے آئے گا. پیارے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ یہ طرف جو خالی ہے یہاں بڑی خندق کھود دیں گے، بڑی خندق کی کھدائی کر دیں گے، بڑا گڑھا کھود دیں گے، اس طرح کے دشمن وہاں آ کے کھڑا ہو جائے اور اس سے آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے. 10 صحابہ کی ٹیم بنائی اور 10 صحابہ کو آپ نے حکم دیا تھا 40 گز جو ہے تمہیں کھودنا ہے. 10 صحابہ کی ایک ٹیم اور ہر ٹیم کی ذمہ داری 40 گز زمین کی کھدائی. اور حضرات زمین کی کھدائی، عرب کی وہ ریتیلی زمین اور پتھریلی زمین، کتنا مشکل کام. اور زمین کی کھدائی فقر و فاقے کے عالم میں سوچو کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. صحابہ کی ٹیمیں دھوپ کو برداشت کرتے ہوئے، فقر و فاقے کو برداشت کرتے ہوئے کھدائی میں مشغول تھی، کھدائی میں مصروف تھی. پیارے نبی صحابہ کی اس غربت کو دیکھ رہے تھے، اس مشقت کو دیکھ رہے تھے، اور آپ بھی کھدائی کر رہے تھے. اور آپ کی زبان پہ یہ شعر تھا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے. یہاں تھکیں گے تھکنا ہے، جتنا تھکنا ہے تھکیں گے. پروردگارا، حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے. پروردگارا، میرے انصاری صحابہ، میرے مہاجر صحابہ، انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش فرما جو اتنی مشقت اٹھا کے کھدائی کر رہے ہیں. حضرات، کھدائی فقر و فاقے اور غربت کے عالم میں ہو رہی تھی. ایک صحابی بھوک سے رہا نہ گیا، انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ لیا، اللہ اکبر، کہ جھک نہ جائیں. اور پیارے نبی کے پاس آ کر اپنی قمیص ہٹائی اور دکھایا کہ اللہ کے نبی دیکھیے، میں نے پتھر باندھ کر کام کیا ہے. پیارے نبی نے اپنی قمیص ہٹائی تو دیکھا گیا کہ اور لوگوں نے 1 پتھر باندھے ہیں، پیارے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. حضرات یاد رکھو، جب ایسی قربانیاں اللہ کے لیے دی جاتی ہیں، ایسے ہی موقعوں پہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ایسے ہی موقعوں پہ اللہ کی مدد آتی ہے. جب اللہ کے لیے بندہ اتنا کرے اللہ اکبر کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جائے، دیکھنے والوں کو ترس آ جائے، تو اللہ رب العالمین کی قدرت جوش ہے اور رب العالمین اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. چنانچہ اس موقع سے کیا ہوا، 2-3 ایسے واقعات ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا پیارے نبی کی بھوک سے حالت خراب ہے. سیدھے مدینے اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو پیارے نبی کی بھوک سے حالت خراب ہے، گھر میں کچھ ہے. بیوی نے کہا کہ چند افراد کا کھانا ہے، جاؤ اللہ کے نبی کو لے آؤ. آپ جابر گئے، پیارے نبی سے آہستہ سے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی چلے آئیے، میرے گھر چلے آئیے، میں نے آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے. اور یہ کہنا تھا کہ پیارے نبی نے صحابہ میں اعلان عام کر دیا، کہا کہ لوگوں، جابر نے تم سب کو دعوت دیے، ضیافت کا اہتمام کیا ہے، سب جابر کے گھر کا رخ کرو. جابر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، بہت شرمندگی کی بات ہے، گھر میں چند افراد کا کھانا ہے اور یہاں سینکڑوں میں اعلان ہو گیا ہے کہ جابر کے گھر ضیافت کا اہتمام ہے. جابر نادم یعنی پریشان ہو کر، شرمندے ہو کر اپنے گھر گئے. بیوی سے عرض کیا، میں نے بلایا صرف اللہ کے نبی کو تھا، اللہ کے نبی نے اعلان عام کر دیا ہے. بیوی سمجھدار تھی، کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے تو ہمیں ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی انتظام کرے. پیارے نبی تشریف لائے اور جابر کی پریشانی دیکھی، کہا جابر پریشان نہ ہونا. کہا ہانڈی کہاں ہے جس میں غذا ہے؟ ہانڈی دکھائی گئی. آپ نے اس ہانڈی میں خیر و برکت کی دعا کی،
خیر و برکت کی دعا کی اور اپنے صحابہ سے کہا باری باری ایک ایک گروپ آئے اور کھاتا ہوا جائے. اللہ اکبر. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ باری باری آتے گئے, کھاتے گئے, اور سب کے کھانے کے باوجود جابر کے برتن میں کھانا جیسا کا ویسا بچا رہا. کل کے درس میں نے آپ کو بتایا کہ عہد نبوت میں بے شمار مرتبے ایسا ہوا ہے, اللہ کی مدد اس شکل میں آئی ہے. وقت پڑنے پر کھانا زیاد ہو گیا, وقت پڑنے پر پانی زیاد ہو گیا, وقت پڑنے پر دودھ میں برکت آ گئی. اس میں سے ایک موقع ہے خندق کی کھدائی کے موقع پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا. ایک چٹان آ گئی, ایک چٹان, صحابہ کھدائی کر رہے, ایک چٹان آ گئی جو کسی سے پھوڑی نہیں جا رہی, پھوٹ نہیں رہی ہے. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کے کہا کہ اللہ کے نبی چٹان آ گئی ہے, پھوٹ نہیں رہی ہے. پیارے نبی تشریف لے گئے, آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس چٹان پہ ایک ضرب لگائی. چٹان کے ٹکڑے ہوئے اور ایک روشنی نکلی. پیارے نبی نے کہا شام فتح ہونے والا ہے. اس روشنی کے ساتھ ہی آپ نے کہا سرزمین شام, ملک شام فتح ہونے والا ہے, میری امت شام کو فتح کرے گی. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی, چٹان کے اور ٹکڑے ہوئے, ایک اور روشنی نکلی. آپ نے کہا فارس فتح ہونے والا ہے, میری امت عنقریب ایران کو فتح کرنے والی ہے. پھر آپ نے ایک اور ضرب لگائی, چٹان کے اور ٹکڑے ہوئے, روشنی نکلی, نور نکلا. پیارے نبی نے کہا یمن فتح ہونے والا ہے, میری امت یمن کو فتح کر کے رہے گی. حضرات دیکھو, مشکل اوقات میں, مشکل گھڑی میں, جہاں جان کے لالے پڑے ہیں, فقر و فاقہ ہے, دانے دانے کو ترسا جا رہا ہے, آسمان سے آنے والی وہی نبی کو روشن مستقبل کی بشارتیں سنا رہی تھیں. اور وہ بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے لے کر اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے, ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, انہیں ہمت دینے کے لیے, تاکہ وہ ان مصیبتوں کو, مشقتوں کو برداشت کرتے رہیں. بالآخر خندق تیار ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے, کیونکہ خندق ذرا مدینے سے باہر کھودی گئی تھی, آ کر اس گڑھے کے کنارے سب بستہ کھڑے ہو گئے. مشرکین کی فوج آئی 10,000 کی تعداد میں, اور اس خندق کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا تدبیر اور کیا حیلہ اختیار کیا مسلمان. عرب کے لوگ اس طریقے جنگ سے ناواقف تھے. دشمن کی پیش رفت کو روکنے کے لیے خندق کی کھدائی کرنا عربوں کے تصور میں, یہ تو فارس سے آیا ہوا. سلمان جو فارس سے آئے تھے, انہوں نے وہاں کے کلچر کی روشنی میں مشورہ دیا تھا جس کو آپ نے اپنایا تھا. حیران رہ گئے مشرکین, حیران رہ گئے یہودی. اب گڑھے کے اس کنارے 10,000 کی فوج کھڑی ہے اور گڑھے کے اس پار مسلمان کھڑے ہیں. کچھ نہیں کر سک رہے, تھوڑی بہت تیر اندازی, ادھر سے کوئی تیر چلا, ادھر سے کوئی تیر چلا, اکا دکا صحابہ ذرا زخمی بھی ہوئے, ادھر سے جو تیر آئے سعد بن معاذ زخمی ہوئے. لیکن باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ان کے پاس. ارے وہ تو آج یہ سمجھ کے آئے تھے 10,000 کی تعداد میں ہیں, آج مسلمانوں کو کچل کے جائیں گے, فیصلہ کو لڑائی لڑ کے جائیں گے. سارے خواب انہیں چکنا چور ہوتے نظر آئے. کھڑے ہوئے اسی حالت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. مسئلہ کیا ہوا؟ سامنے 10,000 کی فوج, بیچ میں خندق, اور ادھر مسلمانوں کی فوج, پیچھے مدینہ. اب مدینے میں گھروں میں کون ہیں؟ مرد جتنے ہیں سب یہاں آ کے کھڑ گئے ہیں. گھروں میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں. ایسے میں ایک واقعہ یہ ہو گیا, مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ. اور ہم آپ کو بتا چکے ہجرت مدینہ کے بعد کے پہلے درس میں کہ پیارے نبی نے مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, کمپرومائز کیا تھا کہ مدینہ تمہارا ہمارا دونوں کا شہر ہے, یہاں کی زندگی کو پیسفل بنائیں گے, اور جو بھی مدینے پر حملہ کرے ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں. یہ معاہدہ تھا. ایک ایسے موقع پہ جب مسلمان 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, پیچھے بنو قریظہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا, غداری کر دی مسلمانوں کے ساتھ. انہوں نے اعلان کر دیا
کہ محمد کے ساتھ ہمارا جو عہد و پیمان تھا کہ ہم اور وہ ایک ہے، مدینے کو ہم دونوں مل کر دفاع کریں گے مدینے کا، ہم اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جو بڑا ہی نازک وقت تھا، بڑا ہی نازک وقت۔ مسلمان اگر یہ 10,000 کی فوج کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اب پیچھے یہودی گھروں پہ حملہ کر کے مسلمان عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر مسلمان ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلٹتے ہیں تو یہ جو فوج آئی ہوئی ہے وہ کسی طرح خندق پھلان کر آنے کی کوشش کرے گی۔ بڑی کشمکش کا موقع تھا کہ اس سے ان سے نمٹا جائے یا ان سے نمٹا جائے۔ یوں کہیے کہ مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گئے تھے، آگے مشرک ہیں اور پیچھے بنو قریظہ کے یہودی ہیں، بیچ میں مسلمان ہیں، چکی کے دو پارٹ کے درمیان آ گئے تھے اور بس پسنا باقی تھا۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہوئی، قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آسمان سے وحی، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گیا، تمہارے نیچے سے بھی آ گیا، اوپر سے 10,000 کی فوج، نیچے سے بنو قریظہ کی ہو۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے آ گیا، تمہارے نیچے سے آ گیا، جب تمہاری نگاہیں پتھرا گئیں، جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ اللہ کی جانب سے امتحان تھا، یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے ایمان کا امتحان تھا، یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے یقین کا امتحان تھا، یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے صبر کا امتحان تھا۔ اور یاد رکھو اس دنیا میں سب سے کٹھن امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے، سب سے کٹھن آزمائش ایمان کی ہوتی ہے، سب سے کٹھن امتحان عقیدے کا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ اور حضرات ایک بات یاد رکھو، آزمائش کی گھڑی جب آتی ہے، امتحان کی گھڑی جب آتی ہے، تبھی مومن اور منافق میں تمیز ہوتی ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں منافق کا نفاق دل سے نکل کے زبان پہ آ جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ مسلمانوں کی صفوں میں جو منافق تھے وہ اس نازک گھڑی میں وہ سمجھے کہ بس اسلام ختم ہے، ان کا نفاق زبانوں پہ آ گیا، دل کی بات زبان پہ آ گئی، اور کیا کہنے لگے قرآن کے الفاظ میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافقین کہنے لگے اس موقع سے، کہاں بھائی اللہ کے وعدے، رسول کے وہ وعدے، ہم ہی غالب رہیں گے، ہم ہی جیتیں گے، کفر ہار جائے گا، کافر ہار، کہاں ہیں اللہ کے وعدے؟ سارے وعدے آج جھوٹے ہو جائیں گے، آج کافر جیت جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ منافق ہیلے بہانے کر کے پیارے نبی سے پرمیشن لے کے گھروں کو بھاگ رہے تھے، گھروں کو بھاگ رہے تھے آزمائش کے وقت ہی۔ اور دیکھو جس وقت منافقین کا نفاق بول رہا تھا، اس وقت مومنوں کا ایمان بول رہا تھا۔ اہل ایمان کہہ رہے تھے ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ارے یہ مشکل حالات تو وہی حالات ہیں جن کا وعدہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کرتے آئے ہیں کہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی، مشکل حالات اور زندگی میں چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی، وہی وعدہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اس مشکل گھڑی میں بھی اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ سونے کو آگ پہ جب تپایا جاتا ہے، سونے کو آگ پہ جب تپایا جاتا ہے تو سننے کے اندر جو کچرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔
ویسے ہی آزمائش کی گھڑی میں، امتحان میں منافقوں کا کچرا الگ ہو جاتا ہے اور مومن خالص جو ہے پہچانے جاتے ہیں، نکھر کے آتے ہیں۔ حضرات، اللہ کی مدد کا ایک طریقہ یاد رکھنا ہمیشہ سے، جب بھی مومنوں کو اور اہل ایمان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کا ایک طریقہ وہ کیا ہے کہ رب العالمین جب بھی ضرورت پڑے دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد کا ہمیشہ سے طریقہ رہا۔ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی، دشمن ہے اور بظاہر کوئی راستہ نہیں، انہی دشمنوں میں کوئی ہمارا بن جائے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ غزوہ احزاب میں یہی ہوا۔ کیسے خطرہ ٹلا؟ 10,000 کی فوج سامنے، پیچھے بنو قریظہ کے یہودی ہیں، مسلمان ان کا مقابلہ کریں یا پیچھے یہودیوں کا مقابلہ کریں؟ اللہ کی مدد آئی۔ کیسے آئی؟ یہ جو 10,000 کی فوج تھی، اس میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود عین اس موقع پہ مسلمان ہو کر آ گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت ایمان ڈال دیا، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ اکبر۔ آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، مدینے کا ماحول، مدینے کے حالات، صحابہ کے چہرے، نبی کا چہرہ دیکھے ایمان دل میں داخل ہو، مسلمان ہو گئے اور پیارے نبی کے پاس آئے۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خندق کی کھدائی کے باوجود یکا دکا افراد کے آنے جانے کا راستہ وہاں موجود تھا۔ نعیم بن مسعود سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، دیکھیے میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ مسلمان ہو گئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے ٹینشن میں ہیں، آپ اور آپ کے صحابہ کتنی مشکل میں ہیں، آپ مجھے یوز کیجئے، بتائیے میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی، بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی۔ کہا کہ آپ مجھے یوز کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ میرے اسلام لانے کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نعیم ایک کام کر سکتے ہو تو کرو۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ جو 10,000 کی فوج ہے تمہاری آئی ہوئی اور یہ جو یہودی بنو قریظہ، ان دونوں میں پھوٹ ڈال سکتے ہو، ان کو لڑا سکتے ہو تو لڑا دو۔ نعیم بن مسعود نے کہا، لڑاؤں گا اللہ کے نبی، ذرا جھوٹ کہنے کا پرمیشن دیجیے، جھوٹ کہنے کی اجازت دیجیے، لڑاؤں گا۔ پیارے نبی نے کہا، الحرب خدعہ، جنگ نام ہے دھوکہ دہی کا، 3 موقع پہ جھوٹ جائز ہے اسلام میں۔ جی ہاں، بیوی اور شوہر کے درمیان ہنسی مذاق میں جھوٹ، جی، اور 2 لڑتے ہوئے افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور تیسرا موقع جنگ کا موقع۔ پیارے نبی نے کہا بالکل کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے اپنا کردار ادا کیسے ادا کیا؟ سیدھے کیا کیے؟ نعیم بنو قریظہ کے پاس گئے، جو بنو قریظہ کی، جا کے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے محمد کے ساتھ تمہارا جو عہد و پیمان تھا وہ توڑ دیا تم نے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ کہا کہ کتنی بڑی غلطی تم نے کی، میں نے یہ خبر جیسے ہی سنی تمہاری خیر خواہی، تمہاری بھلائی کے لیے دوڑ کے آؤں۔ کہا بات کیا؟ کہا کہ دیکھو ہم 10,000 کی تعداد میں جو آئے ہیں، آج رہیں گے، کل رہیں گے، پرسوں رہیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ تم کو یہاں محمد کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، تم نے ایسے موقع پہ محمد کے ساتھ غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے، ہمارے جانے کے بعد کیا محمد تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور محمد اور اس کے ساتھی تمہاری خوب خبر لیں گے؟ کہا کہ ہاں بات تو سچی ہے۔ کہا مسئلے کا حل کیا ہے؟ نعیم بن مسعود نے کہا مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم ہماری جو 10,000 کی فوج آئی ہے ان سے ڈیمانڈ کرو کہ تم لوگ 50 آدمی اپنے ہمارے پاس رہن رکھو، اس بات کی گارنٹی اور ضمانت کے طور پر کہ ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تمہارے 50 آدمی ہمارے پاس رہن میں رکھو، یہ ڈیمانڈ کرو۔ مشورہ دیا، مخلصانہ مشورہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ کہا کہ ان سے ڈیمانڈ کرو کہ 50 آدمی تمہارے ایک گارنٹی کے طور پہ ہمارے پاس رکھو کہ کل کے روز ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ بنو قریظہ نے بات تو بہت سچی ہے، مشورہ تمہارا بہت سچا ہے۔ یہ کہہ کے نعیم بن مسعود سیدھے وہاں گئے اپنی فوج کے پاس، 10,000 کی فوج۔ وہاں جا کے کہا کہ لوگوں، سردار سے، ابو سفیان ان کے کمانڈر تھے، ان سے کہا ابھی پتا چلا ہے مجھے باوثوق ذرائع سے کہ بنو قریظہ نے جو عہد شکنی کر دی تھی وہ اپنی عہد شکنی پہ نادم ہو چکے ہیں، پشیمان ہو چکے ہیں، شرمندہ ہو چکے ہیں،
اور پھر سے محمد اور بنو قریظہ میں عہد و پیمان ہو گیا ہے. اندرونی طور پہ پھر سے بنو قریظہ کے یہودی اور محمد مل گئے ہیں اور معاہدہ اس شرط پہ طے پایا ہے کہ وہ ہمارے 50 آدمی لے کے محمد کے حوالے کر دیں گے. وہ ہمارے 50 آدمی لے کے محمد کے حوالے کر دیں گے. اس شرط پہ دونوں میں معاہدہ پھر سے ہو چکا ہے. اچھا ایسی بات ہے. ابو سفیان نے اپنے 2-3 آدمی تحقیق کے لیے بھیجے. جیسے ہی وہ 2-3 آدمی بنو قریظہ کے پاس گئے, بنو قریظہ نے پہلی بات یہ کہی, دیکھو ہم تمہارا ساتھ تبھی دیں گے جب تمہارے 50 آدمی ہمارے پاس گارنٹی کے طور پر رکھو. جیسے ہی 50 آدمی کہا, ان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود کی بات سچی ہے کہ ہمارے 50 آدمی کو لے کے محمد کے حوالے کریں گے. اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم 50 آدمی نہیں دیں گے, انہوں نے کہا 50 آدمی نہیں دو گے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اس طرح نعیم بن مسعود نے بڑی چالاکی سے ان دونوں میں پھوٹ ڈال دی. پچھلا خطرہ ٹل گیا, کیونکہ بنو قریظہ نے کہہ دیا جب تک 50 آدمی نہیں دو گے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. اب سامنے کا خطرہ, یہ 10,000 کا خطرہ, یہ کیسے ٹلا؟ یہ جو ہے غیبی طاقت سے ٹلا. اور غیبی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ رات کا وقت ہے, رب العالمین نے ایسی آندھی بھیجی, ایسی ہوائیں چلی, اللہ اکبر, ان کے خیمے اڑ گئے. ٹینٹ جو انہوں نے گاڑے تھے, ٹینٹ کی میخیں اڑ گئیں اور ان کے دلوں پہ ایک طرح کا رعب چھا گیا. قرآن کے الفاظ میں اللہ کے ملائکہ آئے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. یاد کرو جب ہم نے تمہارے دشمنوں پر آندھی بھیجی, ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں, یعنی ملائکہ کے لشکر. نبی کریم, آندھی چل رہی ہے, سخت تاریکی ہے. پیارے نبی نے جاسوسی کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا, حذیفہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ, کیا گزر رہی ہے ان پر. سخت تاریکی ہے, ٹھنڈی رات ہے, ہوائیں چل رہی ہیں, فرشتوں نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا ہوا ہے. حذیفہ گئے, دیکھا مشرکین کے کمانڈر ابو سفیان, سمجھ رہے, ابو سفیان اعلان کر رہے ہیں. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ لوگوں سخت تاریکی ہے, تم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھ لے کہ کہیں کوئی جاسوس تو گھس نہیں آیا ہے. تم میں ابو سفیان اعلان کر رہے ہیں اپنی فوج میں, ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھ لے کہ کون ہے. حذیفہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ میرا پڑوسی مجھے پوچھے کون ہے, میں نے آگے بڑھ کے اس کو پوچھ لیا کون ہو جی تم, تاکہ وہ مجھے نہ پوچھے, وہ پوچھے گا تو میں پھنس جاؤں گا. میں نے اس سے پوچھ لیا کون ہو. تاریکی چھائی ہوئی تھی. اللہ اکبر. حذیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوائیں چل رہی ہیں, ان کے خیمے اڑ رہے ہیں, ان کے جانور بدک رہے ہیں, اور ایسا رعب چھایا کہ ابو سفیان نے اعلان کر دیا لوگوں اب ہم سے یہاں رہا نہیں جائے گا, ہاں جس کو رہنا ہے رہے. ابو سفیان نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور روانہ ہو گئے میدان جنگ چھوڑ کر. اور کسی بھی فوج کا کمانڈر جب شکست کھا جائے, کسی بھی فوج کا کمانڈر اور جرنیل جب میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو سمجھو کہ وہ فوج شکست کھا چکی. ابو سفیان کا جانا تھا کہ پوری مشرکین کی فوج واپس ناکام لوٹ گئی. پیارے قرآن نے کہا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہ آئی. 10,000 کی فوج پوری تیاری کے ساتھ آ کر بری طرح سے ناکام لوٹی, اور اللہ نے ان کی طاقت ایسی توڑی. اس دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلوات اللہ وسلام علیہ, جب یہ 10,000 کی فوج واپس, آپ نے کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا. کہا کہ آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی, آج کفر کی طاقت ٹوٹ گئی. آپ نے کہا آج تک کافر ہم پہ حملہ کرتے تھے, آج سے تاریخ بدل چکی ہے, اب
کافر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. آئندہ ہوگا یہ ہم آگے بڑھ کے ان پہ حملہ کریں گے. اور بعد کے حالات آپ دیکھیں تو وہی ہوا. بعد کی جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا, اقدام کیا تھا. یہ پیارے نبی کی جنگی بصیرت کی دلیل تھی کہ جیسے آپ نے پیشن گوئی فرمائی الان نغزوہم ولا یغزوننا, آج کے بعد ہم ان پہ حملہ کریں گے, وہ ہم پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہی ہوا حضرات. یہ کچھ حالات تھے غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے, جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. باقی حالات مدنی زندگی کے ہم انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں آنے والے دروس میں سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال سکیں. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.